جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ آخری دن تک پہلے دن جیسی محبت معجزہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کی ہی وجہ سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو غیر متوقع طور پر بھی خوشی مل جاتی ہے، جو کہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے تو جان لے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹوٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کوئی تمہارے لیے ٹوٹ کر دعا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تو ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ کس قدر پرخیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں سیر ہے، ہیں سب تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ میں وزیر ہوں، اے میرے رب تیرا عشق ہے میری سلطنت میں، اور اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے۔ جو بھی انسان یہاں حق پہ جیا کرتا ہے، رہبری اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ جب بھی اٹھتا ہے گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کر اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے۔ اقبال ہر میں خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھالتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ اس کی آنکھوں میں حشر تک وہ نظارے ہوں گے جس نے 2 پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے۔ جس چیز کو سنوار نہ سکو اسے مت بگاڑو۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرے رنگ و روپ کو نکھار دے۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر کو سنوار دے۔ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا تو مضبوط لوگوں کی نشانی ہے جناب۔ کون کہتا ہے عشق بن دیکھے نہیں ہوتا، ہم امتیوں کی ہی مثال لے لو۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، پر یقین کیجئے ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ جیتتے وہی ہیں جو جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ زندگی مشکل ضرور ہے
پر کتنی خوبصورت ہے۔ ہر کامیابی کا پہلا قدم امید ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بڑی ہے۔ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اندھیرا نہیں ہوتا تو ہم کبھی روشنی تلاش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حد توڑنے پر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد اور بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اسے چل نہ لو۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ نصیب کا لکھا ہوا مل کر ہی رہتا ہے۔ کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کسی بھی انسان سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا بھی دن آئے گا۔ غریب پیدا ہونا تمہاری غلطی نہیں، غریب مر جانا تمہاری غلطی ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو یہ سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، پھر سمجھتا ہے اور پھر بولتا ہے۔